السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ میرا نام سید احسان بخاری ہے، عام سا آدمی، ناٹ آف اے پبلک فگر۔ میں بس رات آنکھ کھلی ابھی تو نیوز لگائی میں نے، تو سننے کو ملا کہ مری بحال ہو گیا، اور ایسے ایسے انکشافات میں نے دیکھے، ایسی ایسی چیزیں مجھے سننے کو ملی کہ بندہ دنگ رہ جاتا ہے کہ کیا یہ مری کی آفت جو تھی، یا مری کے جو اتنی ہلاکتیں ہوئیں، کیا یہ واقعی تھا یا پری پلان تھا؟ ابھی نیوز والے یہی بتا رہے ہیں کہ جو اینی شاہد ہیں وہاں پہ مقامی لوگ ہیں، جنگلات والوں نے اپنی ذمہ داری بند کر دی۔ جب درخت ٹوٹے، کئی چیزیں ہوئیں برف کی وجہ سے، تو وہ جنگلات کے تمام نمبر آف برف کی مشینیں، انہوں نے کہا مشینیں خراب، بعد میں پتہ لگا ان کے اندر ڈیزل ہی نہیں تھا کہ وہ آ کے برف کو صاف کریں۔ جو سب سے بڑی امپورٹنٹ چیز تھی، میری اس وقت بھی نظر ہے نیوز کے اوپر، جو سب سے بڑی امپورٹنٹ جو بات تھی نا، اور بڑی دکھ کی بات، وہ یہ کہ ہم بہت اگنور کرتے ہیں ویدر سچویشن کو، بہت زیادہ ہم اگنور کرتے ہیں۔ ہماری عوام کا بس یہی حال ہے کہ بس سچویشن ان کو جو سمجھ آئی اسی کے اوپر دوڑ چلتے ہیں۔ ابھی محکمہ موسمیات، آپ کو پتہ فور کاسٹنگ 5 دن کی، ایک ہفتے کی فور کاسٹنگ ہو جاتی ہے، تو محکمہ موسمیات جو ہے نا ہمارا، اس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی، کوئی نوٹیفیکیشن ایشو نہیں تھا، کوئی ویدر رپورٹ نہیں تھی، کیونکہ ہمارے دماغ میں یہ چیز میٹر ہی نہیں کرتی۔ وہاں جا کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا وہ شاید ان کے ساتھ ہوتا تو ان کو پتہ ہوتا، یا ان کو اندازہ ہوتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ ہم نے کرکٹ دیکھنی ہے، ہم نے فٹ بال دیکھنا ہے، ہم نے کوئی بھی میچ دیکھنا ہے، ہمیں ایک دن پہلے پتہ لگ جاتا ہے یار بارش ہوگی، ڈرا نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی کے ساتھ انٹرٹینمنٹ ہے، اگر ہم زندہ ہیں تو تبھی ہمیں انٹرٹینمنٹ دیں گی، ہماری جان سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے۔ اب فور کاسٹنگ جو ہماری جان کے لیے امپورٹنٹ ہے، اس کا ہم پتہ ہی نہیں لے رہے، نہ ہماری ویدر رپورٹ ہمیں بتا رہی ہے کہ آگے کیا ہو رہا ہے۔ عوام پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، موٹر وے پولیس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی، انتظامیہ بالکل زیرو ہے، کوئی پتہ نہیں ہے۔ سننے کو آ رہا ہے 5,000 گاڑیوں کی کوانٹٹی میں 46,000 گاڑیاں گئی۔ تو میں آپ سب کو یہ کہوں گا کہ اس میں سب سے بڑا قصور عوام کا بھی ہے۔ ایک عوام، ہمارے دماغ میں، ہم بچپن سے چھوٹے سے تھے اب تک سنتے آ رہے ہیں مری مری مری۔ میں آپ سب کو سجیسٹ کروں گا کہ دنیا میں، پاکستان میں اور بھی بہت سی جگہ ہیں جس کو ایکسپلور کرنے کی، دنیا سے آتے ہیں، بہت بڑے بلاگرز آتے ہیں، بہت بڑے یوٹیوبرز آتے ہیں جو پاکستان کو ایکسپلور کرتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں ایک مری ہے، ٹھیک ہے، اب مری چھوٹا سا ہے، وہاں پہ کیپیسٹی 5 سے 10 ہزار 20 ہزار بندوں کی ہے، اور وہاں پہ 1.5 2 لاکھ بندہ، 3 3 لاکھ ایٹ اے ٹائم وہاں پر موجود ہوتا ہے، اور اس صورت میں جب برف باری اپنی ہائٹس پہ تھی۔ تو میں عوام کے ساتھ میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ مری کے علاوہ بھی کچھ اور کریں۔ مری کے علاوہ ہنزا ہے، گلگت بلتستان ہے، اتنے خوبصورت وادی ہیں، سنو فالنگ آپ نے دیکھنی ہے وہاں جا کے دیکھیں۔ اور آپ کو پتہ ہے جب جس ایریے کی ٹریفک شرح بڑھتی ہے تو اس ایریے میں فلائٹس بھی اوپن ہو جاتی ہیں، کنیکٹڈ فلائٹس ہو جاتی ہیں، پاکستان کے کسی بھی شہر سے کنیکٹڈ فلائٹس ہیں۔ آپ ہنزا کو دیکھیں، جان سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی گاڑی پہ بھی جائیں، فیول چین ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مری سے کئی گنا بہتر گلگت بلتستان کے اندر انتظامات ہیں، ہنزا کے اندر انتظامات ہیں۔ یہ ایسی وادی ہیں جہاں پہ آپ سکردو آپ چلے جائیں، مطلب آپ فلائٹس کے ذریعے وہاں جب پہنچ جاتے ہیں تو وہاں پہ اتنے اچھے انتظامات ہوتے ہیں کہ آپ کو ٹریول گائیڈ کرتے ہیں، آپ کو وہاں پہ ٹریولنگ ملتی ہے۔ میرے خیال سے کیلکولیشن کریں، اس کے برابر یا تھوڑا سا ہی فرق ہوگا، لیکن آپ کو انٹرٹینمنٹ اچھی وہاں پہ بھی مل سکتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو مری کے فرعون جو لوگ ہیں، تو گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے کہ ان سے سب کو ٹیک اوور کر لیں۔ مری اوبویسلی میرے کہنے پہ تو وہاں پہ نہیں اس طرح سے سچویشن ہوگی کہ سارے کسی اور چیز میں ڈائیورٹ ہو جائیں، کوشش ہے جیسے سورج کے آگے چنگاری ہوتی ہے، میری بھی اس طرح کوشش ہے۔ گورنمنٹ سے میری ریکویسٹ ہے، کوئی شہر میں کہیں بھی یہ بات آگے چلی جاتی ہے، گورنمنٹ سے میری یہ ریکویسٹ ہے
کہ خدا را مری کو ٹیک اوور کر لیں. مری ایک اسپاٹ کمرشل بن چکا ہے, دنیا سے سیاح آتے ہیں اور یہ بہت بڑا بیڈ امپریشن پڑا. اس میں کوئی نیچرل چیز نہیں ہے, صرف اداروں کی نااہلی اور اداروں کی غفلت کی وجہ سے یہ واقعات ہوئے ہیں. دوسرا کچھ عوام کا اوور کانفیڈنٹ بھی ہونا. عوام تو دیکھیں, عوام کی مثال تو میں ان نادان بھیڑوں کی طرح دیتا ہوں. جو بھیڑیں ہوتی ہیں ان کا جو گڈڑیا ہوتا ہے وہ اس کو راہ دکھاتا ہے, وہ ان کو ریوڑ کے اندر رکھتا ہے. تو ان عوام جو بھیڑیں ہیں ان کے ساتھ گورنمنٹ گڈڑیے کا کردار ادا کرے اور ان کو ٹریک پہ رکھے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. تو میری تو یہی بات ہے کہ وہاں تمام پرائیویٹس کو بھگا کے وہاں پہ گورنمنٹ ٹیک اوور کرے, اپنا پراپر کوانٹٹی رکھے. موٹر وے انٹرچینج مری پہ وہاں پہ آپ پراپر فگر رکھیں, پراپر. آپ چھوٹا سا میں آپ کو مثال دوں, مالدیپ آپ کا 2 یا 3 مری کے برابر ایک ملک ہے, ہارڈلی. ایک شہر ہے اور ایک چھوٹا قصبہ ساتھ ہے اور ایک ایئرپورٹ ہے. تو وہاں پہ میں نے ایک بار وہاں کے جو ریزورٹس تھے اس میں جنرل میں نے اپلیکیشن دی, تو ان کا مجھے 15 days پہلے, یعنی کہ میں نے جس ڈیٹ کو دیا تھا انہوں نے کہا جی آپ کو 15 دن بعد, یعنی کہ اس ڈیٹ کے نہیں, آپ کو 15 دن بعد یہاں پہ ریزورٹ اویلیبل ہوگا. یعنی کہ اتنا سسٹمیٹک اور اتنا زبردست سسٹم ہے. تو ہمیں یہاں سے ریونیو بھی آتا ہے, گورنمنٹ کو سارا کچھ ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے وہاں پہ بھی اس طرح کا سسٹمیٹک ہو کہ وہاں پہ پراپر پیکیجز ہوں, اور وہاں پہ ٹریفک ہونی چاہیے ایسی کہ جو سسٹمیٹک ہو, جو پہلے رجسٹرڈ ہو. تو اس طرح کے واقعات پہ کنٹرول کیا جا سکتے ہیں. بہرحال اپنا خیال رکھیے گا. تو نیکسٹ پہ کسی ٹاپک پہ بات کریں گے. سردیاں چل رہی ہیں, میں مونگ پھلیاں انجوائے کر رہا تھا. تو اپنا خیال رکھیے گا, خوش رہیں, آباد رہیں. السلام علیکم.